86 نمبر مقام جو آج کے درس کا آخری مقام ہے، یہ سورہ منافقون آیت نمبر 9، 10 اور 11 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کرے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس شخص کو اس کا مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس دن کے آنے سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور تم یہ کہو کہ اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے ایک قریب کی مدت کے لیے، فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں ہو جاؤں نیک لوگوں میں سے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی نفس کو جب اس کی موت کا مقررہ وقت آ جائے گا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ ہر عمل پر مطلع ہے۔ یہ 86 نمبر مقام ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو تمہیں غافل نہ کرے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ عموماً انسان دین سے دور کب ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے کب دور ہوتا ہے؟ یا مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے۔ یا جب مال کی کثرت ہوتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، یا جب اولاد کی کثرت، اولاد کی محبت بڑھ جاتی ہے تو ان کے لیے سوچنے لگ جاتا ہے میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، ان کے لیے جمع کرنا، بینک بیلنس بنانا شروع کر دیتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے 2 چیزوں کو ذکر کیا، ساری کائنات میں سے صرف 2 چیزیں اللہ نے ذکر کی کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے تمہارا مال اور تمہاری اولاد۔ یہ 2 چیزیں انسان کو دین سے دور کرتی ہیں، مال دور کرتا ہے، اولاد دور کرتی ہے۔ انسان جو فتنے میں پڑتا ہے اولاد کی وجہ سے پڑتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، غلط کام کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، رب کے حکموں کو چھوڑتا ہے، اولاد کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ایمان والو تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، ان سے بچو۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کرتے ہو، بیوی بچوں کی خواہشات پوری کرنے کی وجہ سے رب کے حکموں کو چھوڑتے ہو، تو یہ تمہارے خیر خواہ نہ ہوئے، تمہارے دشمن ہو گئے۔ خیر خواہ وہ اولاد ہے، وہ بیوی ہے کہ جو تمہیں دین پہ آمادہ کرے، جو تمہیں دین سے دور کرے، وہ تمہارے حق میں خیر نہیں، تمہارے حق میں شر ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کرے۔ جب مال کی کثرت ہوتی ہے تو خواہشات بڑھ جاتی ہیں، اور جب خواہشات بڑھ جاتی ہیں تو انسان دین سے دور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جنت کو جوڑا خواہشات سے بچنے پر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو خواہشات سے بچا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کہا جس کو مال اور اولاد نے غفلت میں ڈال دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے والے۔ ہم خسارہ اس کو سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں نقصان ہو جائے، کاروبار میں نقصان کو کہتے ہیں کہ یہ خسارہ ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ خسارہ ہے کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ جو دین سے دور ہوا وہ خسارے میں ہے۔ جو مال کا نقصان ہے، مات تو حال کی میل ہے، آج نہ صحیح کل مل جائے گا، آج نقصان ہوا تو کل اللہ نفع دے دے گا۔ جو دین سے دور ہوا یہ اصل خسارے اور گھاٹے میں۔ آگے اللہ رب العزت نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ایمان والو خرچ کرو جو ہم نے تمہیں مال دیا۔ رزقنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے تمہیں دیا، اشارہ ہے یہ تمہاری اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آج انسان کہتا ہے میرے ہاتھ کی کمائی، تیرے ہاتھوں میں طاقت کس نے ڈالی؟ تو جو کہہ رہے میرے ہاتھ کی کمائی، تیرے ہاتھ میں طاقت کس نے ڈالی؟ تجھے سوچنے کی صلاحیت کس نے دی؟ تجھے یہ سمجھدار عقل مند دماغ کس نے دیا؟ تیری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت کس نے ڈالی؟ قدموں میں چلنے کی طاقت کس نے ڈالی؟ سودا کرنے کی صلاحیت جس رب نے دی، وہ رب کہہ رہا ہے یہ رزق ہم نے تمہیں دیا، ورنہ تو سب انسان تھے، ہم اوروں کو بھی دے سکتے تھے، ان تمام میں ہم نے تیرا چناؤ کیا ہے، تو تو ہمارا شکر ادا کر۔
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، خرچ کر جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اللہ نے من تبعیضیہ لایا، یہ نہیں کہا سارا مال خرچ کرو، کہا ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرو، 40واں حصہ، 100 روپے میں 2.5 روپے خرچ کرو۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو تو حکم تھا 1/3 مال خرچ کرو، 1 لاکھ روپے میں 33,000 روپے، ہمارے لیے تو بڑی آسانی، 40,000 روپے میں 1,000، لیکن پھر بھی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایک بات یاد رکھیں، جو آدمی زکوٰۃ وقت پہ نکالے گا، وقت پہ زکوٰۃ نکالے گا اپنے مال کا حساب کر کے، کبھی اس کو نقصان نہیں ہوگا، یہ گارنٹی کی بات ہے۔ آج جو کہتے ہیں جی میرا سودا نہیں ہو رہا، مجھے نقصان ہو رہا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام خراب ہو جاتا ہے، جس سے سودا کرتا ہوں وہ مکر جاتا ہے، کوئی چیز لیتا ہوں تو مجھے نقصان ہوتا ہے، اللہ کی قسم مال کا حق ادا کرے 1 روپے کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو مال کی زکوٰۃ تو پوری دے۔ آج مال کی زکوٰۃ نہیں، چند روپے دے کر ہم کہتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، 1 روپے کا حساب کرے، اس پورے حساب کے مطابق زکوٰۃ دے، ہمیشہ نفع ہوگا۔ اور اپنے ہر کام کے اندر تیسرا اللہ کو شریک کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ثالث الشریکین، میں تمہارے 2 شریکوں میں سے تیسرا پارٹنر میں ہوں، ایک تم ہو، ایک تم جس کو بیچ رہے ہو، 2 پارٹنر، تیسرا پارٹنر میں ہوں۔ فَإِذَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا، جب ان میں سے کوئی ایک خیانت نہیں کرتا تو اللہ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِذَا خَانَهُ، جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کر دیتا ہے، خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا، میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ جب ایک شریک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے تو اللہ درمیان سے نکل جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہر کاروبار میں جب انسان تیسرا اللہ کو شریک کرے کہ جو نفع ہوگا ہمارے درمیان اتنا حصہ اللہ کے راستے میں ہوگا، کبھی اس کو نقصان نہیں ہوگا، اللہ اسے 70 گنا 700 گنا کر کے واپس کرے گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم مال دیتے نہیں، وہ دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ پلاٹ خریدنے گئے، 30 لاکھ روپے کی چیز کروڑوں روپے میں مل جاتی ہے۔ گاڑی خریدنے گئے، لاکھ روپے کی گاڑی 4 لاکھ میں مل جاتی ہے۔ پھر آئے دن اس میں کام نکلتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو مال دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے، لیکن نادان سمجھتا نہیں۔ جو حلال پہ چل کر مال کا صحیح حق ادا کرتا ہے، اللہ اس کو کسی موقع پہ نقصان نہیں دیتا۔ تو اللہ فرما رہے خرچ کرو، مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں دیا اس میں سے تھوڑا سا خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اپنی موت آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی موت آنے سے پہلے خرچ کرو، اس امید میں نہ رہو میری اولاد خرچ کرے گی۔ جب خود تو نے اپنے بال میں سے خرچ نہیں کیا تو تیری اولاد کیا خرچ کرے گی؟ وہ تو مرنے کی دیر ہوگی، ابھی جنازہ ہوا نہیں ہوگا، میراث پہ جھگڑا شروع ہو جائے گا، بھائی بھائی سے دست و گریبان ہوگا۔ مال ایسی چیز ہے یہ خونی رشتوں کا لحاظ ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہا اپنی موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فیقول ربی، تو بندہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو مجھے تھوڑی سی مدت دے دے، فاصدق، تاکہ میں تیرے راستے میں صدقہ کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے ولن یؤخر اللہ نفسا، اب کوئی مہلت نہیں ہے۔ مہلت تو ہم نے تجھے زندگی میں 50 سال 60 سال دی، تو نے اس مہلت میں کیا کیا؟ تو اللہ نے کہا بندہ کہے گا اے اللہ فاصدق، تو مجھے مہلت دے، میں صدقہ کروں گا، واکم من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا۔ صدقہ کروں گا، نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا۔ صدقے کا ذکر پہلے ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ بعد میں ہے، کیونکہ مال خرچ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے راستے میں آدمی اپنا جسم لگا لیتا ہے، وقت لگا لیتا ہے، مال اتنی آسانی سے نہیں لگاتا، اس لیے اللہ نے مال کا ذکر پہلے کیا اور نیک بننے کا ذکر بعد میں کیا۔ فاصدق، کہ اب وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا، واکم من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں گا۔ آخری آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا جب تمہارا وقت مقرر آ جائے گا۔ جب وقت مقرر آئے گا تو کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے انسان جو بھی عمل کرتا ہے۔ انسان جو عمل کر رہا ہے اللہ انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے پہلے تم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ انسان کو اپنی موت کا علم نہیں، موت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سویا ہوا ہوتا ہے، صبح جگاتے ہیں پتہ چلتا ہے انتقال ہو گیا۔ سفر میں نکلا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، سفر میں یہ چیز خرید کے لاؤں گا، یہ لاؤں گا، پتہ چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا، گھر میں جنازہ واپس آتا ہے۔
انسان نکلا ہوا ہوتا ہے اس امیدوں پر فلاں فلاں چیز کی خرید و فروخت کروں گا، معلوم ہوتا ہے راستے میں انتقال ہو جاتا ہے، تو سامان 100 برس کا، پل کی خبر کوئی نہیں۔ تفسیر مدارک میں ایک واقعہ امام نصفی نے لکھا، خلیفہ ابو جعفر منصور سو گئے، رات کو خواب میں ایک شخص کی زیارت ہوئی۔ خلیفہ ابو منصور اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میری زندگی کتنی ہے۔ پہلے تو انہوں نے اس کو پہچانا نہیں، جب پوچھا تم ہو کون، تو انہوں نے کہا میں اسرائیل علیہ السلام ہوں جو انسان کی روح قبض کرتا ہوں۔ خلیفہ ابو منصور نے کہا یہ بتا میری زندگی کتنی ہے، تو انہوں نے 5 انگلیوں سے اشارہ کر دیا۔ خلیفہ صبح اٹھا، بڑا پریشان تھا کہ 5 انگلیوں کا کیا مطلب ہے۔ اپنے وزراء سے پوچھا، کسی نے کہا 5 انگلیوں کا مطلب 5 دن تمہاری زندگی ہے، کسی نے کہا 5 گھنٹے، کسی نے 5 مہینے، کسی نے کہا 5 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، انہوں نے سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھی کہ یہ اشارہ ہے 5 باتوں کی طرف کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان کو کہاں موت آئے گی اور کس دن موت آئے گی، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ گویا فرشتے نے اشارہ کیا تیری موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، یہ اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ بات ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، نمبر 1 قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم، کتنی بارش برسے گی، کتنا نفع ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، کتنی دیر برسے گی، اللہ جانتا ہے۔ نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، 4 مہینے سے پہلے۔ آج کی سائنس تو 4 مہینے کے بعد بتاتی ہے، اس میں بھی عموماً غلطی ہو جاتی ہے، بتاتے ہیں لڑکا پیدا ہوتی ہے لڑکی، اللہ جانتا ہے جب وہ نطفے کی صورت میں۔ یہاں پہ لفظ ہے ماں، ماں کہتے غیر ذوی العقول کو، من کہتے ذوی العقول کو۔ وَيَعْلَمُ مَا، اللہ اس وقت جانتا ہے جب وہ نطفہ تھا، وہ منی کا قطرہ تھا۔ اور سائنس جتنی ترقی کر جائے، سائنس نہیں بتا سکتی کہ اس منی کے قطرے سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی۔ اللہ اس وقت جانتا ہے جس وقت وہ منی کا قطرہ تھا، سائنس 4 مہینے کے بعد بتاتی ہے۔ اللہ بغیر آلات کے بتاتا ہے، سائنس آلات سے بتاتی ہے۔ اللہ کے علم میں خطا نہیں، سائنس کے علم میں خطا ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ نیک بخت ہے بدبخت ہے، سائنس نہیں بتا سکتی۔ اللہ کے علم میں اللہ وَيَعْلَمُ جانتا ہے اس کی زندگی کتنی ہے، سائنس نہیں بتا سکتی۔ یہ کہاں رہے گا، کہاں موت آئے گی، سائنس نہیں بتاتی۔ کتنا رزق کھائے گا، سائنس نہیں بتاتی۔ یعلم ما، اللہ یہ ساری چیزیں جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان آئندہ کل کیا کرے گا، کل کے دن وہ کیا کرے گا اللہ جانتا ہے۔ انسان تو پلاننگ کرتا ہے میں کل یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن کل وہ کر نہیں سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں عرفت اللہ بفسخ العوازم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹتا دیکھ کر، کہ انسان جو ارادہ کرتے وہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا چاہت اللہ کی چلتی ہے، انسان کی چاہت نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہیں جانتا کوئی نفس کس زمین میں اسے موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتا ہے، اللہ خبردار ہے۔ تو اس 86 نمبر مقام کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے، موت آنے سے پہلے پہلے تم اللہ کے راستے میں فاصدقا، صدقہ کرو اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو وقت مقرر آئے تم مہلت مانگو اور تمہیں مہلت